السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیکنڈ ایئر کی اردو کی درسی کتاب کے ایک افسانے چور کا خلاصہ بحوالہ مصنف بیان کریں گے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کی جانب۔ پڑھائی گھر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔ حوالہ مصنف: افسانہ چور اشفاق احمد کے قلم کی کاوش ہے، جو ان کی کتاب سفر ماں سے ماخوذ ہے۔ اشفاق احمد 1900 میں پیدا ہوئے۔ طبیعت میں بچپن سے درویشانہ انداز رہا۔ اردو کے ایک معتبر افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ٹی وی کے لیے بے شمار ڈرامے لکھے ہیں جنہوں نے مقبولیت حاصل کی۔ اشفاق احمد افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، صحافی، مترجم، براڈ کاسٹر کی حیثیت سے ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ خلاصہ: اشفاق احمد کا افسانہ چور عمومی انداز میں اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ برصغیر میں غربت اور بے راہ روی کتنوں ہی کو چوری، رہزنی اور ایسے ہی دوسری مہلک معاشرتی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو لوگ اس راہ پر چل پڑتے ہیں وہ امیر و غریب کی کوئی تشخیص نہیں کرتے۔ چور کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عادی چور رات کے اندھیرے میں ایک گھر میں اس بات سے بے خبر کہ وہ کسی مالدار کا گھر ہے یا غریب کا، چوری کی نیت سے داخل ہوتا ہے۔ حسب دستور وہ الماری کی طرف جاتا ہے، ٹارچ روشن کرتا ہے تو اسے ساری الماری دواؤں سے بھری نظر آتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ سارے دوسرے احساسات مردہ تھے، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ دوائیں گھر کے کسی فرد کی بیماری میں مبتلا ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اسے تو صرف مال و دولت کی تلاش تھی۔ اسے الماری کے ایک خانے میں سوئی دھاگا رکھنے کا ایک جزدان دکھائی دیا۔ لکڑی کے بنے ہوئے اس جزدان یعنی چھوٹی صندوقچی میں اسے تھوڑے اون، کانچ کی چوڑیاں، بجلی کا بل ہی نظر آیا۔ اس صندوقچی کے نیچے البتہ اسے تہ در تہ ایک لفافہ نظر آیا۔ اس نے وہ لفافہ جیب میں رکھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ راستے میں اسے وحشت ناک بلا دکھائی دی، جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اس نے سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دی۔ اپنی کوٹری میں پہنچ کر اس نے لفافہ کھولا، جس میں سے 100 کا ایک نوٹ اور 10 کے 7 نوٹ برآمد ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی نیلے رنگ کے کاغذ پر لکھا ہوا ایک خط بھی تھا۔ یہ خط شکیلہ بیگم نامی خاتون نے اپنے بھائی کے نام لکھا تھا، جس میں اس نے لکھا: جناب بھائی صاحب، لعنت ہو آپ کی دولت پر اور آپ کے روپے پر، جو وقت پر غریب بھائی کے کام نہ آ سکا۔ اس دنیا میں جس کا اور کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں گھر کی بیچ کر 100 روپیہ بنا لیا ہے۔ 50 روپے ان کے ایک دوست سے مل گئے ہیں اور 20 روپے دوسرے سے۔ خدا نے چاہا تو اس رقم سے ہمارا بلو بچ جائے گا۔ ملٹری کے ڈاکٹر نے ہمیں بلو کے آپریشن کے لیے
پنڈی بلایا ہے، خدا اس کا بھلا کرے، وہ مفت آپریشن کرے گا، آپ سے تو غیر اچھے ہیں، اب ہمیں آپ کی مدد کی بالکل ضرورت نہیں، معاف رکھیں، اور جو روپیہ آپ ہمیں بھیجنا چاہتے تھے اس سے فریدہ کے کنگن بنوا دیں، ہم 170 میں پورا 1 مہینہ پنڈی میں گزار سکتے ہیں، پرسوں سے ان کی چھٹی شروع ہے اور ہم صبح کی لاری سے پنڈی پہنچ جائیں گے، خدا آپ جیسے بھائیوں سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ یہ خط پڑھ کر چرائی ہوئی رقم کی حقیقت سمجھ میں آئی تو اس کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہوا، وہ اگلے ہی دن گھر سے نکلا تاکہ یہ رقم کسی طرح واپس کر سکے۔ جائے واردات پر پولیس موجود تھی جو گھر میں چوری کی تفتیش کر رہی تھی۔ چور داتا دربار کی طرف چلا گیا، اس کا ضمیر سخت ندامت اور کرب سے دوچار تھا۔ اگلے دن وہ بہرحال شکیلہ بیگم کے گھر پہنچ گیا، مگر احساس ندامت نے اظہار حقیقت نہ کرنے دیا۔ اس دوران وہ چھوٹی چھوٹی چوریوں سے اپنی مالی ضرورت پوری کرتا رہا، مگر شکیلہ بیگم کی رقم واپس کر دینے کے خیال سے اسے اپنے پاس محفوظ رکھی۔ وہ 4 دن بعد قصور چلا گیا، جہاں حضرت بلے شاہ کے مزار پر اسے قدرے سکون ملا، مگر دل میں شکیلہ بیگم کی رقم واپس کرنے کی خواہش برقرار تھی۔ وہ لاہور واپس آ گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شکیلہ بیگم کے گھر پہنچا تو اس کے بچے بلو کا جنازہ گھر سے نکل رہا تھا اور لوگ اس چور پر لعن طعن کر رہے تھے جس نے غریب خاندان کی وہ چھوٹی سی رقم بھی چرا لی تھی جو اس خاندان نے اپنے بیمار بچے کو بغرض علاج پنڈی لے جانے کے لیے سفر خرچ کے لیے فراہم کی تھی۔ چور قبرستان تک میت کے ساتھ گیا اور پھر جب سب لوگ مردے کو دفنا کر واپس چلے گئے تو چور بڑی دیر تک قبر کی دیوار پر بیٹھا رہا، اور جب شام ہوئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور اس نے پھولوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری 12 روپے میں خرید کر اور بہشتی کو ساتھ لے کر تازہ بنی ہوئی قبر پر پہنچ گیا۔ جب بہشتی نے اس کی مرضی کے مطابق قبر کو پھولوں سے بھر دیا تو اس نے 3 روپے اس بہشتی کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب چور قبرستان سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے باقی کے 150 میں سے 10 کا نوٹ اور نکالا اور کھوکے والے سے بولا، 1 ڈبی کیپٹن 4 پان۔ چور ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے کے لیے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور شکر کرنے لگا کہ اس ایک نیک کام سے اس کے ضمیر کا بوجھ بالکل ختم ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو افسانہ چور کا خلاصہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔